بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین، بے شک متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات و نعیم، یہ جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ کی جنت میں بے شمار نعمتیں ہوں گی، وہاں ہوں گے، اللہ کی جنت میں بھی ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین خوش ہوں گے، بہت ہی خوش ہوں گے، بما آتاہم ربہم اس چیز پر جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں مہیا کی ہوں گی، اس پر وہ لوگ خوش ہوں گے۔ اور ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا لے گا، یعنی ان کے رب نے ان کو بچا لیا ہوگا عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا۔ اور بھائیو، وہاں جو نعمتیں ہیں، بہت ہی وسیع گھر ہے، اعلیٰ قسم کے لباس ہے، عمدہ قسم کے کھانے ہیں، حسین و جمیل بیویاں ہیں، ایک قسم کی بادشاہت ہے وہاں، ایک ایسی بادشاہت ہوگی بہت بڑی، تو کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ کسی کو بادشاہت مل جائے تو کیوں نہیں خوش ہوگا؟ تو وہ خوش ہوں گے، خوش ہوں گے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوگا۔ اور یہ بھی تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ جہنم کے آگ سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہوگا۔ کلوا واشربوا، اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ کھاؤ پیو، ہنیئن مزے سے، بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے عمل دنیا میں، نیکی کے عمل، اچھے عمل، نماز کی پابندی، توحید کو اپنانا، گناہوں سے دور رہنا، دیگر غلط کاموں سے تم دور رہتے تھے، اب یہاں پر تم مزے کرو، کھاؤ پیو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور بھی فرمایا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو ہنیئا مزے سے، آرام سے، کھاؤ پیو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں، بما ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے پچھلے زمانے میں کیے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے پچھلے زمانے میں کام کیے تھے نا، اس کے بدلے میں اب یہ جنت ہے، اور جنت میں خوب کھاؤ پیو، مزے کرو۔ تو عمل ضروری ہے۔ اس شخص کو جو ایمان لایا، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، لیکن عمل کا موقع نہیں ملتا، فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو وہ عمل کے بغیر ایمان تھا اس کا پورا، اور عمل کا ایک جذبہ بھی تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا، تو اس کے لیے تو عمل ضروری نہیں تھی، بس یہی عمل تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا، یہی بہت بڑا عمل تھا، ایمان لے آیا، یہی بہت بڑا عمل تھا۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں، ان کے لیے عمل ضروری ہے۔ متکئین علی سرر، اب جنت میں یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، شاندار تکیے، علی سرر تختوں پر، چارپائیوں پر، پلنگوں، جو ترجمہ کر لیں آپ ان میں سے۔ اور یہ جو ان کے تکیے ہوں گے، یہ ایک ساتھ بچھے ہوں گے، قرینے کے ساتھ لگے ہوں گے، جیسے کوئی عربی مجلس ہوتی ہے، کس طرح بیٹھنے کی جگہیں ان کے لیے تکیے لگے ہوتے ہیں، گاؤ تکیے، شاندار قسم کے، آ کے ٹیک لگا کے شیخ صاحب بیٹھ جاتے ہیں شاندار طریقے سے، مزے سے، اس طرح جنتی وہاں بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوئے، یعنی ٹیک لگائے ہوئے، علی سرر شاندار قسم کے جو پلنگ یا تختے یا چارپائیاں ان پر، اور مصفوفتن صف در صف، برابر برابر بچھے ہوئے، یا دوسری جگہ ہے کہ آمنے سامنے، آمنے سامنے بھی ہوں گے، جیسے علی سرر متقابلین، سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا تختے جو ہوں گے وہ آمنے سامنے ہوں گے، یعنی جیسے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور سامنے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور ان سے گفتگو کر رہے ہوں، یہ بھی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے، کئی مجلس تکیے ایک ساتھ رکھے ہوں گے، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے، واللہ اعلم۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے،
ان کا نکاح کر دیں گے، اللہ وہاں کر دے گا نکاح. وزوجناہم، ہم ان کی شادیاں، ان کا نکاح کر دیں گے. بحور، حور سے، عین آنکھوں والی. تو کیا مطلب جو حور ہوگی آنکھوں والی نہیں ہوگی؟ اللہ نے یہاں آنکھوں والی کیوں کہا ہے؟ یہاں مطلب یہ ہے، حور کہتے ہیں گوری چٹی کو، اور عین موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھوں والی جو حسن جمال میں بہت ہی مقام رکھتی ہیں. ان کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت اور موٹی، اور رنگ بھی ان کا گوڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان خوبصورت دلہنوں سے ان کی شادی کر دیں گے.